الحمد للغنی والصلاة للنبی والثناء للولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور کے اندر 7 بندوں نے حصہ ڈالا۔ اب جو 7 بندوں کے حصے کا گوشت ہے اس کو اندازے سے تقسیم کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے 15ویں حصے میں اس مسئلے کی توضیح فرمائی کہ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی، ضروری ہے گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو زائد کسی کو کم ملے اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک دوسرے کے لیے جائز کر دے گا، کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو معاف کیا، کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اور ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا جب ایک بندے کو ایک چیز کا اختیار ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کرنے کی بھی اس شخص کے لیے اجازت نہیں ہوگی، بلکہ شرعی اعتبار سے ضروری ہے کہ اس گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے تاکہ کسی بندے کی حق تلفی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے جو اس کی دلیل ہے، جو اس کی وجہ ہے، اس کو علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے رد المحتار کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی، کتاب الاضحیہ کے اندر فرمایا کہ اس کے عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سود کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جو گوشت ہے یہ اموال ربا میں سے ہے، یہ اموال سود میں سے ہے۔ جو گوشت ہے یہ اموال ربا میں سے ہے اور اندازے سے تقسیم کرنے کی صورت کے اندر دوسرے بندے کو مالک بنانا پایا جاتا ہے۔ ایک گوشت کا دوسرے گوشت کے ساتھ جو ہے نا وہ تبادلہ کیا جاتا ہے، اور اندازے کے ساتھ جب تبادلہ کیا جائے گا دوسرے کو اس چیز کا مالک بنایا جائے گا تو کمی بیشی کا احتمال اس میں بھی ضرور باقی رہے گا، کیونکہ جو ترازو نے تقسیم کاری کرنی ہے وہ بندے نے اندازے کے ساتھ تقسیم کاری نہیں کرنی ہے۔ لہذا اس لیے جب اس میں دوسرے بندے کو گوشت کا مالک بنایا جو کہ اموال ربا میں سے تھا، تو اندازاً تقسیم کی وجہ سے اس میں کمی بیشی جو ہے نا وہ متحقق ہوگی، جو کہ سود کو لازم ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایسا کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک حل ہو سکتا ہے، ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک ہیلہ ہو سکتا ہے، جس کو علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ اس گوشت کے اندر گوشت کی جنس کے علاوہ کسی اور جنس کو شامل کر دیا جائے۔ سری پائے ہیں تو ان کو بنا کے گوشت میں ڈال دیا جائے، اسی طرح پھیپھڑا ہے، کلیجی ہے، تو یہ چونکہ گوشت کی قسم میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو جب گوشت کی تمام ڈھیریوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا تو اب جو گوشت ہے اس کو دوسری جنس کے مقابلے میں ٹھہراتے ہوئے اس تقسیم کو جائز قرار دیا گیا، یعنی کلیجی شامل کیا ہے، پھیپھڑا شامل کیا ہے، سری پائے کاٹ کے شامل کیے ہیں، تو اب اگر وہ اندازے سے تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں شرعی اعتبار سے قباحت نہیں ہے، کیونکہ اب اگر کمی بیشی ہوتی ہے تو جنس کے مقابلے میں غیر جنس کے ساتھ کمی بیشی ہوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں گوشت کو جو دوسری جنس ہے کلیجی وغیرہ اس کے مقابلے میں ٹھہراتے ہوئے اس کو شرعی اعتبار سے جائز قرار دیا گیا، کیونکہ جب جنس کے ساتھ مقابلہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر کمی بیشی درست ہوتی ہے۔ تو بہرحال علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بدائع الصنائع کے حوالے سے کہ اما عدم جواز القسمت مجازفتاً، اندازے کے ساتھ جو تقسیم کرنے کا عدم جواز ہے، فَلِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى التَّمْلِيكِ، کیونکہ اس میں تملیک کا معنی ہے، وَاللَّحْمُ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا، اور جو گوشت ہے یہ سود کے مال میں سے ہے، فلا یجوز تملیکہ مجازفتاً، لہذا اندازے کے ساتھ اس کو مالک بنانا شرعاً درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا عَدْمُ جَوَازِ التَّحْلِيل، بہرحال اس کو حلال کرنے کا بھی جواز نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے جو بھی حصہ میری طرف سے زیادہ چلا گیا کم چلا گیا میں نے اس کو معاف کر دیا، ہر بندہ یہ دہرا دے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فَلِأَنَّ الرِّبَا لَا يَحْتَمِلُ الْحِلَّ بِالتَّحْلِيل، کیونکہ جو سود ہوتا ہے یہ حلال کرنے سے حلال ہونے کا احتمال نہیں رکھتا، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہتی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو دوسری دلیل ہے جس کو علامہ شامی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہبہ کا معنی موجود ہے، کیونکہ ایک بندہ جس کا گوشت اس کو اندازے کے ساتھ تقسیم کیا گیا اس کو کم ملا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسرے کے لیے اس کو جائز قرار دیا، تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسرے بندے کے لیے اس کو ہبہ کر دیا، تو ہبہ بھی یہاں درست نہیں ہے، تحفتاً دینا بھی جائز کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہبہ کے اندر بھی شرعی اعتبار سے یہ بات ضروری ہوتی ہے
کہ ایسی چیز کا ہبہ کہ جس میں کئیوں کا حصہ موجود ہے، اس کو ہبۃ المشاع بولتے ہیں۔ تو ہبۃ المشاع یعنی ایسی چیز کے ساتھ ہبہ کرنا، تحفہ دینا کہ جس میں بقیہ کا بھی حق متعلق ہے اور وہ تقسیم ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہے، ہر ایک کے حق کو الگ کرنے کی صورت بھی موجود ہے، تو وہاں پہ ہبہ کرنا بغیر تقسیم کے درست نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس حوالے سے فرمایا وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، کیوں؟ اس لیے بھی کہ یہ اس میں ہبہ کا معنی موجود ہے۔ وَهِبَةُ الْمُشَاعِ فِي مَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا تَصِحُّ، اور مشاع چیز کا ہبہ اس میں جہاں تقسیم کا احتمال موجود ہے، ہر ایک کا حصہ الگ کرنے کا احتمال ہے، وہاں پہ اس طرح کا ہبہ شرعاً درست نہیں ہوتا۔ تو اس دلیل کی روح سے دیکھا جائے تو واقعی شرعی اعتبار سے گوشت کو جو ہے وہ وزن کر کے تقسیم کرنا یہ ضروری ہے، اندازے کے ساتھ تقسیم کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ شریعہ کی طرف سے ایک رخصت موجود ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورت موجود نہ ہو، اولاً یہی کوشش کی جائے کہ وزن کر کے گوشت تقسیم کیا جائے، ہر ایک کا حصہ اس کو وزن کر کے دیا جائے تاکہ کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی صورت بن جائے، ترازو ملنا مشکل ہو، تو پھر وہاں پہ اس ہیلے کو کر لیا جائے، یعنی گوشت کے علاوہ دوسری قسم کے بھی کلیجی وغیرہ، پھیپھڑے وغیرہ کو ٹکڑے کر کے اس کو بھی تمام ڈیریوں میں شامل کر دیا جائے، اور پھر جو نو اندازے کے ساتھ گوشت تقسیم کر دیا جائے، تو پھر اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔